یہ جو آپ کے نیریاں والے بزرگ فوت ہو گئے، معصوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ان کا تو ویڈیو کلپ ہے کہ مجھے ایک بندہ ملا طواف کعبہ کے دوران، اس نے کہا مجھے طواف کی دعائیں نہیں آتی، اللہ کی طواف کی دعائیں تو آئی کوئی نہیں ہے، مولویوں نے لکھی ہیں، ایک کی دعا ہے جو ابو داؤد میں، رکن یمانی سے حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کا اگر دعائیں نہیں یاد تو وہابیوں نو گالاں کڈ، او وہابیو تو اڈی اسی تیسی، تو اڈی اسی دی تیسی، یہ ویڈیو میں ہے۔ یہ نہ سمجھے گا انجینئر صاحب نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے کہلوا لیا تاکہ بعد میں انجینئر صاحب مذاق اڑائیں۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں، یار یہ تب آپ مجھے کہیں کہ جب میں نے ان کو کہا ہو کہ یہ آپ اقوال زرعی ارشاد فرمائیں، میں تو نہیں ان کو کہا ہوا۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی، لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک تے لگ دیں دو تکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ، میں کہ وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کڈدا پھردا، چلو توڑی ایسی تسی، چلو توڑی ایسی، تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کہ اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نہ گالاں کڈی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی، دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن، کہ اللہ فرشتے نو کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو، اس میں خود ہی انہوں نے اپنی مرضی سے ہی کیا ہے نا، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ میں نے خود 2007 میں حج کے طواف کے دوران ایک انڈین بوڑھے بوڑھی جوڑے کو دیکھا کہ وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے، یا معین الدین چشتی پا لگا دے کشتی، یا معین الدین چشتی، یہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے، میں کسی کو کیا کہوں۔ جن جاہلوں کی یہ حالت ہو، یہ ویسے ایک جوک کے طور پہ بات مشہور ہے، مجھے تو لگتا ہے ایسے ہوا ہوگا کہ جی ایک بندہ جب حج عمرے کے لیے گیا نا، پہلے وہ مدینہ شریف باس کو لے جاتے ہیں، وہاں گیا، اس عورت نے پوچھا کہ یہ گنبد اور یہ اس کے نیچے جو قبر مبارک، نے کہا جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور شیخین رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں۔ پھر وہ مکے آئے، انہیں پھر ادھی زنانی نے پوچھا اے کی دی قبر ہے، یہ اللہ دی ہے، ظاہر ہے دماغ میں ہے ہی قبروں کا کنسپٹ، ان کی تربیت اس طرح ہوئی بھی ہے، ان کا بس چلے نا تو امام کعبہ کو بھی اٹھا کے اپنا کوئی پیر کھڑا کر دیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر وہاں پہ آج آپ حکومت کو ڈھیلا کریں نا، اوتھے کوئی پیر نہ کھلوے تھے، تسی دیکھو 2007 میں حج کے لیے گیا ہوں، جب خانہ کعبہ شریف کی جو آخری اوپر والی منزل ہے نا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تبلیغی جماعت کے لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے وہی اپنے 6 نمبر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اوپنلی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی نا، اب تو خیر یہ والی ٹولیاں بھی ختم کر دی نا محمد بن سلمان نے۔ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ یار اتنے لوگ، کوئی عرب سے جماعت آئی ہوئی ہے، کوئی یورپ سے، امریکہ سے، اور بیٹھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں، بجائے کہ ایک بندہ قرآن کھول کے تو اس کو بتائے۔ تبلیغی جماعت میں ایک بندہ 20 سال پہلے گیا ہے، 20 سال بعد بھی فضائل مال ہی پڑھ رہا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں، 20 سال بعد وہ پہلی جماعت میں ہی ہو، اسی طرح نا بھئی اگے نہیں ٹرنا۔ شروع میں کہتے ہیں نہیں وہ ہم پہلے ذہن بناتے ہیں، پہلے ایمان کی محنت ہوگی، فلانی ہوگی، اگے ٹورو نا۔ بڈھا بھی 6 نمبر بیان کر رہا ہے، بچہ بھی 6 نمبر بیان کر رہا ہے، جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ بھی 6 نمبر بیان کر رہا ہے، اور اس میں وہ ساری جعلی روایتیں زیادہ تر بیان کر رہا ہے۔ آگے بھی چلے نا، قرآن نہیں پڑھنا اس نے کبھی بھی یہ وقت نہیں آنا کہ قرآن بھی پڑھے۔ جس طرح ہم بریلویوں سے کہتے ہیں کہ یار میلاد آیا، نبی الاسلام کا ذکر خیر ہوا، بہت اچھی بات ہے، محرم آ گیا، اہل البیت کا ذکر ہوا، بہت اچھی بات ہے، خلفائے راشدین کی وفات کے دن آئے، ان کا ذکر ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اگے بھی ٹرو۔ شعبان آ گیا، شب رات کا ذکر شروع ہو گیا، جو بھی چلیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آ گیا، معراج شریف کا ذکر شروع ہو گیا، رمضان شریف آ گیا، رمضان کا ذکر ہو گیا۔ اچھا جی، بزرگوں کے دن آ گئے، 11ویں شریف ہو گئی، 6ٹھی شریف ہو گئی۔ اللہ کا ذکر کدوں ہونا ہے؟ نہ اللہ کا عرس آنا ہے تو نہ اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ اور یہ ان سارے فرقوں کی ماں جو ہے نا وہ سب کانٹیننٹ ہے۔ یہ دنیا میں جتنی گمراہی ہیں نا ان کی جڑیں ادھر ہی ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ باہر کے ملکوں میں بھی آپ جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، اتنی آپ کو پیری فقیری اور شرک پاکستان میں شاید بعض جگہوں پہ نہ نظر آئے جو آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ ان کے اڈے اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اردو سپیکنگ لوگ ٹھیک ہو جائیں نا، باقی سارے بندے کے پتر ویسے ہی بن جائیں گے۔
کیونکہ سارے مسلوں پہ ان کے قبضے ہیں. جو یورپ امریکہ میں ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کیا اس نے اتفاق ہے کہ مسجد عربی بناتے ہیں, مسجد گورے مسلمان بناتے ہیں, امام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے دماغ میں نہیں کبھی بات آئی؟ ذرا پوچھیں یورپ امریکہ کے لوگوں سے. کوئی کہے گا جی ہمارا جو امام ہے وہ بنگالی ہے, کوئی کہے گا جی ہمارا امام جو ہے انڈین ہے, کوئی کہتا ہے جی امام پاکستانی ہے. ان سے پوچھیں یہ مسجد پاکستانیوں نے بنوائی تھی؟ پاکستانیوں والے میں تو پاکستانی ہوں گے ہی. دوسری مسجدوں کے اندر بھی یہ سارے امام بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ وہ ٹھگ ہیں جن کی یہ تربیت ہوئی ہے کہ مسجد پہ قبضہ کرنا ہے, چندہ بک ملے گی, پیسہ ملے گا. ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے.